السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر پیارے مالک کا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے سورۃ الانبیاء کا پہلا رکوع مکمل کر لیا ہے۔ یہاں تک پڑھا ہے کہ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے۔ شکر مالک کا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے اللہ پاک ہم عقل رکھتے ہیں۔ آپ آگے شروع کرتی ہوں۔ پیارے ساتھیوں، بہت بہت السلام علیکم۔ اور ہم نے کتنی ہی بستیوں کو تباہ برباد کر ڈالا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد ہم نے اور قوموں کو پیدا فرما دیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کی آمد کو محسوس کیا تو وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، ان سے کہا گیا تم جلدی مت بھاگو اور اسی جگہ واپس لوٹ جاؤ جس میں تمہیں آسائشیں دی گئی تھی، اور اپنی عیش رہائش گاہوں کی طرف پلٹ جاؤ۔ شاید تم سے باز پرس کی جائے۔ وہ کہنے لگے، ہائے شومی قسمت، بے شک ہم ظالم تھے۔ سو ہمیشہ ان کی یہی فریاد رہی، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کے ڈھیر کی طرح بنا دیا۔ اللہ ہمیں صاحب کی پناہ مانگتے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر بیکار نہیں بنایا۔ اگر ہم کوئی کھیل تماشا اختیار کرنا چاہتے تو اسے اپنی ہی طرف سے اختیار کر لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ ہم حق سے باطل پر پوری قوت کے ساتھ چوٹ لگاتے ہیں۔ شکر مالک کا، سو حق اسے کچل دیتا ہے۔ اللہ تیرا شکر، بس وہ باطل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شکر مالک کا، اور تمہارے لیے ان باتوں کے باعث تباہی ہے جو تم بیان کرتے ہو، اور جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کا بندہ و مملوک ہے۔ بے شک ہمارے مالک ہم آپ کے بندے اور مملوک ہیں۔ ہم پر نے فرمائے، اور جو فرشتے اس کی قربت میں رہتے ہیں وہ نہ تو اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سبحان اللہ ان پہ سلام، اور نہ وہ اس کی اطاعت بجا لاتے ہوئے تھکتے ہیں، سبحان اللہ ان پہ سلام۔ وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور معمولی سا واقعہ بھی نہیں کرتے، سبحان اللہ ان پہ سلام۔ اے فرشتوں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ہم بڑی سخت آزمائش میں ہیں، ہم اس آزمائش سے ثابت قدم نکلے۔ کیا ان فرشتوں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود کیا ان کافروں نے زمین کی چیزوں میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ان دونوں زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں تباہ ہو جاتے۔ بس اللہ جو عرش کا مالک ہے، سبحان اللہ، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ بے شک میرے مالک، اس سے اس کی باز پرس نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ان سے ہر کام کی باز پرس کی جائے گی۔ کیا ان کافروں نے اسے چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں؟ فرما دیجئے اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن کریم ان لوگوں کا ذکر ہے جو میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی ذکر ہے جو مجھ سے پہلے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ اس سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ لبیک مالک، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان ربی اللہ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، وہ پاک ہے، بلکہ جن فرشتوں کو یہ اس کی اولاد سمجھتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، ان پہ سلام ہو۔ وہ کسی بات کے کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے، سبحان اللہ، اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں، سبحان اللہ ان پہ سلام ہو، اور ہم بھی ایسا کر سکیں مالک۔ وہ اللہ کی ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں،
وہ جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کے حضور سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو گیا ہو۔ شکر والے کا ہمارے فرشتے ہمارے لیے یہ سفارش کرے اور اللہ پاک ہم سے آپ خوش ہو جائیں، اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں، اور ہم بھی رہتے ہیں مالک۔ اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں؟ استغفر اللہ، اللہ کے بنا کوئی نہیں کہہ سکتا مالک۔ سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، اس کا یہی علاج ہے مالک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔